الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. جو ٹیکسٹ بک سیرت ہے جو ہمیں اسکول میں پڑھائی جاتی ہے اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن میں خاص طور پر لے کے آیا ہوں آپ کے لیے وہ تفصیل کے اگلے ایک سال میں، یعنی آپ تشریف لائے ربیع الاول میں مدینہ منورہ، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور پھر رمضان سن 1 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسلح مہم روانہ فرمائی. رمضان 1 ہجری بمطابق مارچ سن 623 عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کو اس سریہ کا امیر بنایا. سریہ وہ مہم کہلاتی ہے، فوجی مہم، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں، صحابہ کرام کو روانہ کریں. اور غزوہ وہ مہم کہلاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شریک ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک کرچی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا. اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا. مسلمان ایس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نمبر 2، دوسرا سریہ رابغ ہے. یہ شوال سن 1 ہجری اپریل سن 623 عیسوی میں واقع ہوا، یعنی اگلے مہینے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ ابن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا. رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے. فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی. اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن العمر البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم سفید تھا اور علم بدال حضرت مصطح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے. تیسرا سریہ خرار، یہ ذیقعدہ 1 ہجری مئی سن 623 عیسوی میں واقع ہوا، اگلے مہینے، یعنی رمضان، شوال اور ذیقعدہ، یہ تینوں اکٹھے مہینے. ہر مہینے میں آپ نے ایک مہم بھیجی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں. یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے. 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ 1 دن پہلے جا چکا ہے. اس سریے کا علم سفید تھا اور جھنڈا بردار حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر غزوہ ابوا یا ودان. یہ سفر سن 2 ہجری میں اگست سن 623 عیسوی میں واقع ہوا، یعنی ذوالحج اور محرم کو چھوڑ دیا گیا. اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے
اور مدینے میں حضرت سعد ابن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے قافلے کو روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے، یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامور رہیں گے، اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ یہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر ان کو تر کرے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ بھی سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے۔ پانچویں مہم میں غزوہ بوات، یہ ربیع الاول سن 2 ہجری یعنی ستمبر سن 623 عیسوی میں واقع ہوا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اس غزوہ کے دوران حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اوس کے سردار تھے، مدینے کا امیر بنایا گیا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے۔ نمبر 6 ہے غزوہ صفوان، یہ ربیع الاول سن 2 ہجری یعنی ستمبر 623 عیسوی میں واقع ہوا۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جعفر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 7 غزوہ ذی العشیرہ، جمادی الاولا اور جمادی الاخرى سن 2 ہجری نومبر دسمبر سن 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 150 یا 200 مہاجرین تھے، لیکن آپ نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا تھا۔ سواری کے لیے صرف 30 اونٹ تھے، اس لیے باری باری سوار ہوتے تھے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جو ملک شام جا رہا تھا، اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے۔ اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے۔ یہ قافلہ جو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا تھا، اس کا ایک خاص مقصد تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی راستوں پر اپنی پریزنس شو کی، اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قریش اس کا نوٹس لیں۔ جب آپ کا دشمن آپ کے راستے میں آپ کو ملے فریکوینٹلی تو آپ ذرا الرٹ ہو جاتے ہیں کہ واٹس دا پرابلم، کیوں میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، کیوں میرا دشمن جو ہے وہ میرے راستوں میں آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو قریش نے ایک قافلہ ترتیب دیا، اس میں بہت انویسٹمنٹ کی اور یہ طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اخلاقی جواز بھی تھا اس قافلے کو پانے کا۔ تو آپ نکلے، معلوم ہوا تھا کہ یہ مکے سے چل چکا ہے، اس قافلے میں قریش کا خاصا مال تھا۔ آپ اس کی طلب میں ذو العشیرہ تک پہنچے، لیکن آپ کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا تھا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سعودی عرب کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہو تو وہ جو ایک تکون بنتی ہے عربین پیننسولا کی، اس میں مکہ جو ہے وہ نسبت جنوب میں واقع ہے اور مدینہ منورہ نسبت شمال میں ہے۔ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز پروڈیوس نہیں ہوتی تھی، بارش نہیں تھی تو اگتا بھی کچھ نہیں تھا، اور
کسی انڈسٹری کا کوئی سوال ہی نہیں. یہ سکے چودھری تھے. ان کا جو ذریعہ آمدنی تھا اس میں دو اہم تھے چیزیں. ایک تو پورے عرب کا جو مذہب تھا، دین تھا، وہ دین ابراہیمی تھا، اور دین ابراہیمی کا ایک اہم رکن جو ہے وہ حج تھا. پورے عرب سے لوگ حج کرنے مکہ مکرمہ آتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اب لاکھوں افراد ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اور شاید دنیا کی سب سے بڑی بزنس ایکٹیویٹی حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے. خاص طور پر مکہ مکرمہ میں. مدینہ تو پھر بھی باری باری جاتے ہیں نا، لیکن اگر 16 لاکھ حاجی ہے تو 16 کے 16 لاکھ جو ہے بیک وقت مکہ مکرمہ میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے گرد و نواح میں. اور اگر 30 لاکھ ہے تو 30 کے 30 لاکھ ہوتے ہیں. اب 30 لاکھ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، اس پر کتنی بزنس ایکٹیویٹی ہوگی اس کا آپ تصور کیجیے. جو عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے ان کی ضروریات تھی. اب یہ ضروریات جو تھی یہ مکے کے لوگ پوری کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. ان کو کھانے کھلانا، ان کو پانی پلانا، ان کے لیے خیمے لگانا. لیکن بہرحال اس کے لیے ساری دنیا سے یہ سارا سامان اکٹھا کیا جاتا تھا، تو ایک بزنس ایکٹیویٹی. اگرچہ کمائی اس سے بہت کم کرتے تھے وہ، لیکن بہرحال انویسٹمنٹ تھی ان کی، ایک بزنس ایکٹیویٹی ہوتی تھی. لیکن ان کا جو اصل بزنس تھا وہ تھا ٹرانسپورٹ کا بزنس، کارگو کا بزنس. پورے عرب کے لوگ خانہ کعبہ میں حج کرنے کے لیے آتے تھے. کعبے کے متولی قریش تھے، لہذا وہ قریش کو پیرزادوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے. سارے جہان کے قافلے لٹتے تھے لیکن قریش کا قافلہ نہیں لٹتا تھا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کو مانوس کرنے کے لیے، ان کے سردی اور گرمی کے سفر کو مانوس کرنے کے لیے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ وہ سردی میں گرمی میں آزادانہ سفر کریں بے خوف ہو کر. اب کارگو کیا تھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے. یہ سارا ایسٹ ہے، انڈیا اس وقت ظاہر ہے پاکستان تو نہیں تھا، انڈیا، پھر ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سارا جو ایسٹ ہے، یہاں سے مال جو تھا وہ آتا تھا اور وہ یمن کے ساحل پر اترتا تھا. یہ سارا سمندر جو ہے انڈیا، پھر آگے ہوتا 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 یہی جو ہے آگے ملائیشیا، انڈونیشیا تک چلا جاتا ہے. اب وہاں سے ساحل سمندر کے ذریعے سے سامان آتا تھا اور یمن کے ساحل پر اترتا تھا، اور یہاں سے بائی سرفس اونٹوں پر سوار کر کے لاد کے وہ یورپ بھیجا جاتا تھا، شام کی طرف بھیجا جاتا تھا. اب چونکہ قریش کے قافلے نہیں لٹتے تھے، لہذا قریش کا جو کارگو کا بزنس تھا یوں سمجھیے کہ وہ انشورڈ تھا. اور آج ہم میں سے جو بھی تاجر پیشہ لوگ ہیں وہ اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ وہ کارگو کمپنی جو آپ کو انشورنس بھی پرووائڈ کرے، آپ 4 پیسے زیادہ بھی اس کو دے کر سیفٹی محسوس کرتے ہیں کہ آپ اسی کو استعمال کریں ٹرانسپورٹیشن کے لیے. تو لہذا وہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ قریش ٹرانسپورٹ کرتے تھے اور اس میں ان کی منوپلی تھی کہ ان کا قافلہ کوئی نہیں لوٹتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی راستوں پر اپنے بندے بٹھا کر قریش کو شو کیا کہ اب یہ تمہارے تجارتی راستے محفوظ نہیں ہیں، میں تمہاری شارک کاٹ سکتا ہوں، تمہاری معاشی ناکہ بندی کر سکتا ہوں. اور جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ آپ نے ایک قبیلے سے معاہدہ کر لیا، حلیف بنا لیا، اور اس سے یہ طے کر لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ ان کی مدد کو آئیں گے. یہ کیا تھا؟ یہ قریش کو چیلنج تھا. اب تمہاری وہ حیثیت نہیں رہی، اب میرے بھی حلیف ہیں. تو در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو پرومپٹ کیا تھا کہ تم نکل کر آؤ مجھ سے لڑنے کے لیے. اور یہ یعنی وہ بڑا قافلہ جو انہوں نے ترتیب دیا اسی کام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو کرش کرنے کے لیے، اسی کا آپ نے پیچھا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی اپنی ایک سکیم ہے.
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر قریش کو اور زیادہ الرٹ کر دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے تک نہیں پہنچایا۔ جب آپ پہنچے اس شاہراہ پر تو معلوم ہوا کہ قافلہ تو 2 دن پہلے نکل گیا۔ اب وہ قافلہ شام چلا گیا۔ ابو سفیان اس قافلے کے سالار تھے اور بڑے ذہین آدمی، بہت بڑے اسٹیٹسمین۔ انہوں نے بھی فیل کیا، ان کو بھی اندازہ ہو گیا، اگرچہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے پڑھی ہیں سیرت میں، بیان بھی کرتا ہوں، لیکن سچ پوچھیے کہ ابھی تک میں کوئی اس کا کلو نہیں ڈھونڈ سکا کہ یہ نہ فون تھے، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ اخبارات تھے، نہ ٹی وی تھا، لیکن بہرحال اس وقت کمیونیکیشن تھی بڑی زبردست۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ میرا پیچھا کیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شام جا کر بھی بڑا ویجیلنٹ رہا اور پوچھتا رہا کہ کوئی اننون لوگ تو نہیں نظر آئے۔ لوگوں نے کہا ہاں کچھ اجنبی سے لوگ تھے، وہ وہاں پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان وہاں پہنچا، وہاں سے مسلمان اٹھ کے جا چکے ہوئے تھے، لیکن اونٹوں کی لیدیں پڑی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے ایک لید توڑ کے دیکھی، اندر کھجور کی گٹھلی تھی، تو یقین ہو گیا کہ یہ کھجوریں کھانے والے اونٹ جو ہیں یہ مدینے کے ہو سکتے ہیں، کہ جتنی اس میں وافر کھجوریں ہیں کہ وہ کھجور کھاتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو یہ محسوس ہوا کہ میرا پیچھا کیا گیا ہے، تو ابو سفیان نے ایکسپریس کال بھیج دی مکہ مکرمہ کہ مجھے محمد اور اس کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، مجھے اور تیر انداز بھیجو۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا ابو سفیان نے کہ واپسی پر راستہ بدلا اور ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتے مکے پہنچ گئے۔ 8ویں مہم جو ہے وہ سریہ نخلہ ہے۔ رجب سن 2 ہجری میں بمطابق جنوری سن 624 عیسوی اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک سیل لیٹر دیا، یعنی جانا ادھر تھا، کہا کہ ادھر چلے جاؤ، 2 دن کا سفر کر کے میرا خط کھول کے پڑھنا۔ انہوں نے خط کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تم نخلہ کی وادی میں چلے جاؤ۔ نخلہ کہاں ہے؟ یہ طائف کے قریب ہے، یعنی مکہ مکرمہ کے بالکل قریب۔ کہاں؟ مدینہ اور کہاں نخلہ۔ وہاں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت کو نوٹ کرو۔ وہاں کیا ہوا کہ ایک قافلہ آیا، مختصر سا قافلہ، لیکن اس پر بہت قیمتی سامان تھا، چند ہی آدمی تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ یہ رجب کی آخری تاریخ تھی، رجب جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ تو نے کہا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ ہے، ہم اس میں جنگ نہیں کر سکتے۔ تو مشورہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اگر آج نہیں ان کو پکڑیں گے، کل یہ حرم کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو مشورہ یہی ہوا کہ پہ جاؤ۔ انہوں نے حملہ کر دیا اور سارا سامان جو ہے ان کا قبضے میں لے لیا۔ ایک کرشی عبداللہ حضرمی نامی قتل ہو گیا اور 1-2 قیدی بنا لیے، ایک آدمی بھاگ کے نکل گیا، اس نے جا کے قریش کو بتا دیا۔ اب قریش کا غصہ، ابو جہل یہ جرت، لہذا 1000 کا لشکر تیار ہو کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی گئی کہ اب 2 ہے تمہارے سامنے ٹارگٹ۔ ایک تو وہ جو شام سے قافلہ واپس جانا ہے، اس پر بھی تمہارا حق ہے کہ تمہارے خلاف ترتیب دیا گیا ہے کہ تم اسے لڑ کر سب کچھ لے لو قبضے میں، مال غنیمت۔ اور دوسرا یہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، جس سے بھی تم لڑو گے ہم تمہیں فتح دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری پہنچا دی اور مشورہ کیا کہ کیا ارادہ۔ اب صحابہ کا جو عام رجحان تھا وہ بڑا کیلکولیٹو تھا کہ اس قافلے کے ساتھ صرف 50 تیر انداز ہیں اور مال غنیمت بے تحاشا ہے، ہمیں اسی کا رخ کرنا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان جو تھا وہ 1000 کا لشکر جو آ رہا تھا مکے تھے اس کی طرف۔ بار بار آپ پوچھتے
مہاجرین نے بڑی زوردار تقریریں کی، اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے۔ حضرت مقداد نے خطاب فرمایا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، پڑھ گیا نا سورہ مائدہ میں کہ آپ اپنے رب کے ساتھ جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے، پھر ہاں بھائی پھر بتاؤ کیا خیال ہے؟ تو انصار کو خیال آیا، مدینے والوں کو، تو حضرت سعد نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا کہ یا رسول اللہ کأنک تعنینا، اللہ کے رسول ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یو مین اس، تو سنیے انا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1000 کے لشکر کی طرف جانے کا پروگرام بنایا۔ اب یہ تھا کیا؟ یعنی سورہ اعراف کی روشنی میں، سورہ انعام کی روشنی میں پہلے اس کو کنیکٹ کیجیے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں فرق کی۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور ان کی امت آخری امت ہے، لہذا کوئی ایسا عذاب جو پوری امت کو ہلاک کر دے ایسا آنے والا نہیں تھا۔ اور دوسرا، پچھلی قوموں پر عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بھیجتا رہا، کبھی زمین میں سے کوئی زلزلہ آ گیا، کبھی آندھی آ گئی، کبھی بارش ہو گئی، کبھی سمندر میں غرق کر دیا، اور کبھی کوئی اور ایسی چیز جو ہے وہ آسمان اور زمین سے آگے جس سے پوری کی پوری قوم ہلاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کرنا تھا۔ یہاں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے ہاتھوں دلائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت آپ پڑھ جائیں، وہ ساری زمین پر ہے، قدم بقدم۔ یعنی کوئی بھی قیامت تک شخص اگر کوئی دنیا میں بڑی تبدیلی لانا چاہے گا تو اس کو جن جن سٹیپس میں سے گزرنا ہوگا ان سارے سٹیپس میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزروایا، مدد کی ہر موقع پر۔ لیکن آپ سیرت میں کوئی جمپ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں کھڑے کھڑے آپ وہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہو۔ مکی زندگی بالکل قدم بقدم، قدم بقدم، قدم بقدم، اور پھر ہجرت قدم بقدم، اور اس کے بعد پھر باقی مدنی زندگی قدم بقدم۔ اور جو قریش کو سزا دلوائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دلوائی، اور وہ سزا کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ تو غزوہ بدر کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ انفال میں، یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ پہلے آپ کو غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے۔ آپ کو غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا تو پھر انشاءاللہ سورۃ انفال پڑھنی ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ